السلام علیکم۔ حکیم امیر شاہ کی پراسرار گمشدگی کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ شادی روکی نہیں گئی تھی۔ زارق خان نے مداخلت کی تھی اور تجویز پیش کی تھی کہ شادی ہونے دی جائے۔ حکیم صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن حکیم صاحب کہیں نہ ملے۔ لوگ حیران ہونے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ دوسرے معاملات جوں کہ توں چل رہے تھے۔ راول خان کی تغرل سے محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تغرل پرانے محل میں پورا دن گزارتا تھا اور اس کی تربیت راول خان کر رہا تھا۔ جس طرح کے کر رہا تھا سیغہ راز میں تھا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ عید کا دن تھا، نماز ہو چکی تھی۔ راول خان نئے محل ہی میں تھا، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ اندر جوزفائن شاہ نور کے پاس تھی۔ اس نے شاہ نور سے کہا، بہت دن سے ایک بات کہنا چاہتی تھی خانم۔ جوزفائن نے کہا، ضرور کہو میری بہن۔ شاہ نور نے پیار سے کہا، میں راول خان کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہوں، شیر کوہ کی کسی خوبصورت لڑکی سے، جو کسی معزز شخص کی بیٹی ہو، جو راول کی نسل کو اس کے معیار کے مطابق چلا سکے۔ شاہ نور حیران آنکھوں سے جوزفائن کو دیکھنے لگی۔ چند لمحات سوچتی رہی، پھر بولی، اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو سب لوگ ذہنی طور پر تمہیں قبول کر چکے ہیں۔ اب کسی کو تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یقیناً خانم، لیکن میں جانتی ہوں میری وجہ سے راول سے بہت کچھ چھن گیا ہے، بہت نقصان اٹھانے پڑے ہیں اسے۔ میں اسے اس کا مرتبہ دینا چاہتی ہوں۔ اسے بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں چھینا راول سے، کچھ رسمیں ٹوٹی ہیں اور بس۔ ہم آج بھی تمہیں نئے محل میں خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں۔ تمہاری اولاد اس محل پر وہی حق رکھتی ہے جو اس خاندان کی اولادوں کو حاصل ہے۔ ہماری اولاد؟ جوزفائن نمناک انداز میں مسکرا دی۔ کیوں اتنی آزردہ کیوں ہو؟ میں ماں نہیں بن سکتی خانم۔ راول اس دنیا میں تنہا رہے گا میری وجہ سے۔ ارے نہیں، جو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ 10 12 سال گزر جاتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں ماں نہیں بن سکتی خانم، کبھی نہیں بن سکتی۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب بڑی خانم کے پاس ہے۔ بڑی خانم کے پاس؟ ہاں، تم ان سے بات کر لو، ان سے کہو وہ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے بیٹے سے ناراض نہ ہوں، راول کی دوسری شادی کر دیں تاکہ وہ بھی صاحب اولاد ہو جائے۔ میں راول کو حسرتوں کا شکار نہیں دیکھ سکتی، اسے بچوں سے بہت پیار ہے۔ جوزفائن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ شاہ نور تعجب سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جو خدا کی قسم میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تم ماں نہیں بن سکتی، یہ بات خانم جانتی ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ جوزفائن آنسو بہاتی رہی، پھر شاہ نور نے کہا، تم نے بڑی جلد بازی میں یہ بات کہی ہے۔ جو تمہارا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، لیکن عورت ہو، سوکن کا جلاپا برداشت نہیں کر سکو گی۔ یہ بات زبان پر مت لانا آئندہ۔ مردوں کی ذات بہت خراب ہوتی ہے، ان کے دماغ میں ایسے خیالات جگا کر ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ راول میری محبت ہے خانم، میں نے اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی ہے، میں اس کے لیے زندگی ہارنے کو تیار ہوں۔ میرا یہ کام کر دو پلیز، میرا یہ کام کر دو۔ جو؟ شاہ نور نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت ایک خادمہ ان دونوں کو بلانے آ گئی اور شاہ نور اٹھ گئی۔ آؤ چلتے ہیں، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ دن گزر گیا۔ شام کو راول جوزفائن کے ساتھ واپس پرانے محل آ گیا، لیکن شاہ نور کے ذہن میں پریشان کن خیالات رقصاں تھے۔ شوہر کے ساتھ تنہائی ملی تو وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ آج جوزفائن نے ایک انوکھی بات کہی ہے۔ کیا؟ زارق خان بیوی کے لہجے پر چونک پڑا۔ بہت انوکھی۔ کہنے لگی، راول خان کی دوسری شادی کرا دو۔ اور شاہ نور نے تمام باتیں زارق خان کو بتا دیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکا، میں بھی نہیں سمجھ سکی۔ خانم کا نام کیوں لیا اس نے؟ اوہ اوہ، اٹھو شاہ نور، ہم ابھی خانم سے ملیں گے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں کہا گیا شاہ نور، اس کے پس پردہ کوئی تکلیف دہ حقیقت پنہاں ہے۔ مجھے مادر کے کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جوزفائن کبھی ماں نہیں بن سکے گی، یہ ان کا عہد ہے۔ کوئی بات ضرور ہوئی ہے شاہ نور، جوزفائن یورپ کی پروردہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ شیر کوہ کی بیٹیوں کی مانند اس میں سادگی نہیں ہے، بات کو سمجھ سکتی ہے اور صحیح انداز میں بول سکتی ہے۔ اس کے پس پردہ کوئی تکلیف دہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔
آؤ مادر کے پاس چلیں، خدا نخواستہ اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن وہ سونے کے لیے لیٹ گئی ہوں گی۔ شاہ نور نے کہا، انہیں جگانا پڑے گا، آؤ۔ زارق خان نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خانم کے پاس پہنچ گئے۔ خانم جاگ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونکی۔ کوئی خاص بات ہے؟ آؤ بیٹھو، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ زارق خان کے چہرے کو وہ بغور دیکھ رہی تھی۔ زارق خان بولا، مادر، آج جوزفائن نے شاہ نور سے ایک عجیب بات کہی ہے۔ میں آپ کو اس وقت زحمت نہ دیتا، لیکن یہ بات میرے لیے خاصی پریشان کن ہے۔ خانم اٹھ کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ کیا کہا اس نے؟ مادر، اس نے روتے ہوئے شاہ نور سے کہا ہے کہ راول کی دوسری شادی کرا دی جائے، قبیلے کی کسی معزز لڑکی سے، تاکہ راول بھی صاحب اولاد ہو۔ یہ اولاد جوزفائن کے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی مادر؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ یہ انوکھا سوال پوچھنے کے لیے تم نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ خانم کے لہجے میں شک سر ابھارنے لگا۔ اس لیے مادر کہ جب شاہ نور نے اس سے اس انوکھی فرمائش کی وجہ پوچھی تو جوزفائن نے جواب دیا کہ یہ بات خانم بہتر طور سے بتا سکیں گی۔ خانم کا ذہن بھک سے اڑ گیا، گویا اس کی سازش تشت ازبام ہو گئی تھی۔ جوزفائن کے ان الفاظ کے بعد کسی شبے کی گنجائش رکھنا حماقت تھی۔ وہ چند لمحات خاموشی سے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر جوزفائن کی یہ خواہش ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں مادر؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ ہم نے اس شادی کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا زارق خان۔ جوزفائن کسی بھی طور راول خان کی زندگی کا ساتھی نہیں بن سکتی۔ راول خان نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اسے بھگتنا تو پڑے گی ہی، کم از کم میں اسے سچے دل سے معاف نہیں کر سکتی۔ وہ تو ٹھیک ہے مادر، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج تک جوزفائن کے رویے میں ایسی کوئی بات نہیں پائی گئی جو اسے ہم سے بیگانہ ثابت کرے۔ اس نے ہم سے ہماری رسموں، ہماری خواہشوں کے مطابق تعاون کیا ہے۔ وہ ہر دکھ، ہر غم اپنے سینے پر جھیل لینے کی عادی ہے۔ ہر طرح کا تعاون تو کیا ہے اس نے۔ پھر مادر، صرف نسلی بنیاد پر ہم ایک انسان سے وحشیانہ سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، وہ اپنا وطن چھوڑ آئی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے وطن سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ وہ شیر کوہ کی بیٹی بن گئی ہے، تو کیا یہ پہاڑ جیسے دل اتنے تنگ ہو سکتے ہیں کہ ایک ذی روح کو اپنے درمیان انسانوں کی طرح جگہ نہ دے سکیں؟ ممکن ہے ایسا ہو زارق خان، میں حقیقتوں سے انحراف نہیں کرتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جوزفائن ماں نہیں بن سکتی، کبھی نہیں، اور میں نے تم سے یہ بات ٹھوس اور مضبوط لہجے میں کہی تھی، چنانچہ میں نے وہی کر دکھایا۔ جوزفائن کا کہنا بالکل درست ہے، اور اگر اس نے اس خواہش کا اظہار خود کیا ہے تو یقیناً راول خان سے گفتگو کرنے کے بعد کیا ہوگا۔ چنانچہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا بالکل مناسب نہیں ہے، میں اسی کے انتظار میں تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جوزفائن نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر کے راول خان پر اپنی گرفت قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرطور یہ کام اب انجام دینا ہی ہے۔ لیکن مادر، یہ سب کچھ، میرا مطلب ہے کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں کچھ کیا ہے؟ سوچنے دو، مجھے سوچنے دو زارق خان، اور سنو، اب امیر شاہ کی پراسرار گمشدگی پراسرار نہیں رہی ہے۔ حکیم امیر شاہ؟ زارق خان نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، خانم نے تلخ لہجے میں کہا۔ خدا کے واسطے مادر، خدا کے واسطے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ کیا امیر شاہ کے ذریعے ایسی کوئی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے جوزفائن ماں نہ بن سکے؟ ہاں، ایسی کوشش کی گئی تھی، ایک انتہائی کامیاب کوشش، اور اس کوشش کی وجہ سے ہی امیر شاہ کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کتنی خاموشی سے یہ کام ہو گیا زارق خان، وہ کانٹا ذہن سے نکل گیا جو امیر شاہ کی گمشدگی کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں چبھا ہوا تھا۔ آہ بیچارہ امیر شاہ، اس کے اہل خاندان اب خاص توجہ کے مستحق ہیں، اس نے میرے لیے جان دی ہے۔ زارق خان سنجیدہ نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، یہ گناہ عظیم ہے مادر، گناہ عظیم ہے۔ آپ نے گناہ عظیم کیا ہے، اور اچھا نہیں کیا ہے آپ نے۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے ایسی کوئی کارروائی کی ہے تو اب جوزفائن کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی مجھے۔ وہ عظیم ہے کہ اپنے سینے میں اس درد کو چھپائے ہوئے اب بھی ہم سے تعاون کر رہی ہے۔ ایک بے بس لڑکی کو یہ سزا دینا مناسب نہیں تھا مادر۔
زارق خان ہوش میں تو ہو؟ مجھ پر نکتہ چینی کر رہے ہو تم؟ میں نے جو کچھ کیا اس خاندان کی بھلائی کے لیے کیا، اور میں اعتراف کرتی ہوں اس بات کا کہ میں نے جوزفائن کو بانجھ کر دیا ہے۔ اس کی کوکھ کے ویران صحرا میں کبھی کوئی پھول نہیں کھلے گا، یہ سزا تھی اس کے لیے۔ اور اگر تم چاہو تو ایک سردار کی حیثیت سے اپنی ماں کو جرگے کے سامنے طلب کر سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو اسے، لیکن میں حق بجانب ہوں، اور میرے دل میں گناہ کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ اس بات سے میرے وہ جذبے پھر سے بیدار ہو گئے ہیں جن میں نفرت چھپی ہوئی تھی۔ امیر شاہ، بیچارہ امیر شاہ۔ زارق خان اور شاہ نور پریشانی سے گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ ماں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ خانم کا قصور اپنی جگہ اور جوزفائن کا دکھ اپنی جگہ، لیکن دل میں زارق خان کو یہ احساس تھا کہ خانم نے ایک انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی۔ اٹھتے ہوئے اس نے کہا، مادر، آپ نے میرا سر ہمیشہ کے لیے جوزفائن کے سامنے جھکا دیا ہے۔ کاش کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی کہ میں اسے اس دلدل سے نکال سکتا۔ فضول باتوں سے گریز کرو زارق خان، میں آج بھی شیر کوہ کی بڑی خانم ہوں، سردار کی ماں۔ تمہاری ہر بات کا جواب منہ توڑ کر دیا جا سکتا ہے۔ جاؤ سرداری کرو، میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ اٹھو شاہ نور، زارق خان نے تلخ لہجے میں کہا، اور شاہ نور کا بازو پکڑے ہوئے ماں کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ خانم سرد نگاہوں سے کھلے دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ بھینچتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور مسہری پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ عید کا دن گزر چکا تھا، دوسرا دن حسب معمول تھا۔ زارق خان اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جوزفائن کے لیے کڑ رہا تھا، لیکن ماں کے خلاف زبان ہلانے کی جرت اسے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ جوزفائن کو کس طرح ذہنی سکون مہیا کرے۔ دوسری طرف خانم رات بھر جاگتی رہی تھی، سوچتی رہی تھی، امیر شاہ کے علاوہ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے اس راز کا انکشاف ہوتا۔ پتہ نہیں کس طرح امیر شاہ نے یہ بات ان لوگوں کے سامنے اگل دی۔ بے شک جوزفائن کی چالاکی نے یہ کارنامہ کسی نہ کسی شکل میں انجام دیا ہوگا، اور اس کے بعد امیر شاہ کو سزا دے دی گئی ہوگی۔ 100% یہی بات ہوگی۔ لیکن اچانک ہی خانم کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، ایک اور شبیہ ابھری تھی جو اس حقیقت کی رازدار تھی، اور یہ تھی دلبری۔ خانم بے چین ہو گئی۔ صبح کا انتظار اس نے بمشکل تمام کیا تھا۔ پھر جب روشنی پھیل گئی اور دلبری اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تو وہ اٹھ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں دلبری کی رہائش گاہ تھی۔ خانم کو دلبری کے مکان میں داخل ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ مکان محل ہی کے ایک گوشے میں تھا۔ مکان کے اندر پہنچ کر خانم نے مکان کی اندرونی تزئین دیکھی اور صاف اندازہ لگا لیا کہ اس تزئین میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو مقامی نہیں ہیں۔ ان کا تعلق یورپ ہی سے تھا، اور ایسی چیزوں کا دلبری کے گھر میں موجود ہونا یہ بات تشت اذبام کر دیتا تھا کہ دلبری نے کوئی نہ کوئی تعلق جوزفائن سے رکھا ہے۔ خانم خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ اسے امیر شاہ کی موت کا شدید دکھ تھا۔ امیر شاہ بیچارہ اس کی وجہ سے عین اس دن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ اس کے عزیز جان بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ انتقام کا یہ بھیانک جذبہ بلا شبہ بہت شدید تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جوزفائن سینے میں بہت سے آتش فشاں چھپائے ہوئے ہے۔ دلبری نے غداری کی تھی، اور غداری کی سزا موت کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ خانم نے دلبری کو طلب کر لیا۔ اس وقت وہ اپنے خصوصی کمرے میں تھی۔ اس کے سامنے ایک مشروب کا جگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دلبری کا استقبال کیا۔ او دلبری، بہت دن سے تم نے ہمیں جوزفائن کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ کیسی ہے ہماری بہو؟ شربت دو مجھے، تم بھی لے لو، تکلف نہ کرو، تم میری رازدار ہو۔ خانم کے اصرار پر دلبری نے خانم کو مشروب کا گلاس دیا اور ایک گلاس شربت خود بھی لے لیا۔ میں پرانے محل کہاں جاتی ہوں خانم، وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ دلبری نے شربت ختم کر کے ہونٹ خشک کرتے ہوئے کہا، تمہارا گھر تو ولایتی چیزوں سے بھرا ہوا ہے دلبری، لالچ غدار بھی بنا دیتا ہے۔ تم حکیم امیر شاہ کی قاتل ہو، میرے اعتماد کی قاتل ہو، اور اس دوہرے قتل کے عوض تمہیں سزائے موت دی جا رہی ہے دلبری، سمجھی؟ سزائے موت۔ یہ شربت زہر آلود ہے جسے تم پی چکی ہو۔ خانم کی گراہٹ ابھری، دلبری کی پتلیاں چڑھ گئی تھیں۔
پرانی حویلی کی اب وہ کیفیت نہیں رہی تھی، اس کی شان نئی حویلی سے بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ راول خان معمولی انسان نہیں تھا، وہ اب شیر کوہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک تھا۔ اتنی عمدہ فصلیں اگاتا تھا کہ وہ لوگ رشک کرتے تھے۔ تغلق خان اب اس کا گہرا دوست تھا اور اس سے خاندانی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ شیر کوہ کے اوباش ب راول خان کے دستے راست تھے اور اس سے تنخواہ پاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ اتنی ذہانت سے ہو رہا تھا کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ زارق خان نے بھائی سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی تھی، بس اسے اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا۔ شاہ نور بھی فراخ دل تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن وہ دونوں خانم سے بد دل ہو گئے تھے۔ زارق خان نے اس کی اس کوشش سے برہمی کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اب وہ ماں کے سامنے بہت کم جاتا تھا، جاتا تو ضرورت کی چند باتیں کرتا، اور اس بات کو خانم نے بری طرح محسوس کیا تھا۔ ایک بیٹا پہلے ہی باغی تھا، دوسرا بے اتنائی برت رہا تھا، اس لیے خانم بے حد دکھی ہو گئی اور پھر وہ بستر سے جا لگی۔ نہ صرف زارق خان بلکہ راول خان بھی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ ماں تھی۔ پھر ایک دن خانم کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہ رہے گی۔ اس نے تنہائی میں زارق خان کو طلب کیا اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہوں زارق خان، کہیے مادر، تم ناراض ہو مجھ سے؟ آپ بیمار ہیں، ایسی باتیں نہ سوچیں، سچ بولنا پسند نہیں کرو گے؟ مادر، ناراض ہو مجھ سے؟ دکھ ہے مجھے مادر، آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے آپ نے اپنے بیٹے کے ارمانوں کا احساس نہیں کیا۔ میں گنہگار ہوں مادر، ایک سردار ہونے کی حیثیت سے میں ایک مظلوم کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا۔ آپ کے جرم سے باخبر ہونے کے باوجود میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ میری ماں تھیں۔ رب ذوالجلال کی قسم مادر، اگر یہ کام شاہ نور نے کیا ہوتا تو میں اسے بدترین سزا دیتا، کسی اور نے کیا ہوتا تو آپ کو نہیں معلوم، میں نے بے شمار راتیں جاگ کر گزار دیں۔ میں نے اپنے معبود سے رہنمائی کی طلب کی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ بتا میں کیا کروں۔ ایک سردار کی حیثیت سے انصاف یا ایک بیٹے کی حیثیت سے انصاف سے اجتناب؟ میرا ضمیر مجرم ہے، میں نے انصاف سے روگردانی کی ہے۔ ہو سکتا ہے تم اس کشمکش کا شکار رہے ہو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جزا و سزا میرے اور میرے خدا کے درمیان رہنے دو۔ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ایک ماں کی حیثیت سے تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہیے مادر۔ سنو زارق خان، جوزفائن ایک عفریت ہے اور تمہارا بھائی اس کے چنگل میں جکڑا ایک بے بس چوہا۔ جوزفائن اس کے دل و دماغ پر سوار ہے۔ راول خان کی ہر جنبش جوزفائن کے اشارے پر ہوتی ہے، وہ اس سے کچھ بھی کرا سکتی ہے، کوئی بھی ایسا کام جو اس خاندان کی تباہی بن جائے۔ جب تک زندہ رہو اس سے ہوشیار رہنا، اگر تم غافل ہوئے تو یہ میرا تجربہ ہے زارق خان، یہ تجربے کی آواز ہے۔ زارق خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں کی حالت نازک تھی، اس کی بات صرف سنی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے کہا، بہتر ہے راول خان کو بھی میرے پاس بھیج دو، لیکن تنہا۔ میں اسے خانم نے جملہ ادھورا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مادر، زارق خان گھبرا کر بولا، نہیں، زندہ ہوں ابھی، کچھ ذمہ داریاں زندہ رکھے ہوئے ہیں، جاؤ راول کو بلا لاؤ۔ راول خان کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ خانم کے کمرے میں داخل ہوا تو خانم نے آنکھیں کھول دیں۔ دروازہ بند کر دو راول خان، اس نے کہا، اور راول خان نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ آؤ ادھر آ جاؤ، آج جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں۔ 15 سال مجھ سے جدا رہے، واپس آئے تو اس طرح کہ دل جل کر رہ گیا، تمہیں سینے سے لپٹانے کی آرزو دل میں رہ گئی۔ بیٹھو راول خان، مرتے ہوئے منافقت نہیں کرنا چاہتی، ابھی میرے دل میں تمہارے لیے کدورت ہے، میرا دل صاف کرو، بیٹھ جاؤ۔ راول خان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے مادر؟ اس نے پوچھا۔ بس تمہارا انتظار تھا، تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی، یہ سچائی کھولنا چاہتی تھی، اس سے پہلے مرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ راول خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی جسے خانم نہ دیکھ سکی۔ اس نے کہا، سنو راول، قصور نہ جانے کس کا ہے، شاید ہمارا، شاید تمہارا۔ یورپ بھیج کر ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ تم وہاں کسی جال میں بھی پھنس سکتے ہو۔ اس جال سے باہر نکل آؤ راول، اس عورت کو چھوڑ دو، اسے واپس بھجوا دو، وہ بے حد خطرناک ہے،
بہت ہولناک ہے وہ، اپنے قبیلے کو اس عورت سے بچاؤ، وہ فریب کار ہے، وہ رجھانا جانتی ہے، سمجھے؟ میں چاہتی ہوں کہ خانم گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ آپ نہیں مریں گی خانم، مجھے خدشہ ہے کہ آپ ابھی نہیں مریں گی۔ جو لوگ مرنے لگتے ہیں ان کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، وہ برائیوں سے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن آپ… راول خان کے دانت بھنچ گئے۔ تم میرے باپ کی بیوی، تم انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ سنو میرے باپ کی بیوی، میں شرمندہ ہوں اس بات پر کہ میں نے تمہارے شکم میں پرورش پائی اور یہ احسان لیا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ جوزفائن کی بات کرتی ہو تم، شیر کوہ کی خانم، کاش تم پر اس کا سایہ بھی پڑ جاتا۔ سنو خانم، غور سے سنو، اور اگر مر رہی ہو تو یہ آخری داغ بھی اپنے سینے پر لے جاؤ۔ جوزفائن شیر کوہ کی خانم ہے، ایک دن صرف وہ ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، نہ تمہارا بیوقوف بیٹا زارق اور نہ اس کا بیٹا تغرل۔ میں تغرل کو شیر کوہ کا شیطان بناؤں گا۔ میں نے اس شیطان کی تربیت شروع کر دی ہے اور وہ بڑے اچھے انداز میں اپنا کام کر رہا ہے۔ تم نے جوزفائن کو بانجھ کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں ایک اور شادی کروں گا۔ اس عورت کے بطن سے بیٹا پیدا ہوگا اور جس دن وہ اپنے بیٹے کو جنم دے گی وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ اس بیٹے کی ماں کہلانے کے لیے زندہ نہ رہے گی، اور اس کی ماں کون ہوگی؟ جوزفائن، صرف جوزفائن۔ یہ لڑکا شیر کوہ کا سردار ہوگا، سمجھ گئیں تم؟ اب مر جاؤ، تمہاری موت اب بہت ضروری ہو گئی ہے، اس سے قبل کہ کوئی آ جائے تمہیں مر جانا چاہیے۔ راول خان اپنی جگہ سے اٹھا، خانم کے سر کے نیچے رکھا ہوا تکیہ بے دردی سے کھینچا اور خانم کے چہرے پر رکھ کر دبا دیا۔ اس نے خانم کی ناک اور منہ بند کر دیا تھا تاکہ سانس کی آمد و رفت باقی نہ رہ جائے۔ کمزور عورت نے 2-4 بار ہاتھ پاؤں مارے اور دم توڑ دیا۔ یہ دنیا حساب کا گھر ہے، کچھ کی رسی دراز ہوتی ہے، کچھ کی تنگ، کچھ جلدی جزا سزا پا لیتا ہے اور کچھ دیر سے۔ خانم نے بے شک گناہ کیا تھا، اپنی روایتوں کے لیے اس نے حکیم امیر شاہ کی عاقبت خراب کی اور اپنی بھی۔ مقصد کچھ بھی ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ حکیم امیر شاہ نے زندہ رہنے کے لیے زندگی کے اصولوں سے منہ موڑا، چنانچہ اسے سزا ملی اور وہ اپنی خوشیاں نہ دیکھ سکا۔ دلبری نے خانم کی مدد کی اور سزا پائی۔ خانم نے دلبری کو مارا، اس کے بیٹے نے اسے۔ یہ دنیا حساب کا گھر ہے اور حساب کس کس پر باقی ہے یہ خدا جانتا ہے۔ خانم دم توڑ چکی تھی۔ راول خان نے تکیہ برابر کیا، خانم کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، ایک چیخ ماری اور باہر لپکا، خانہ، میرے بھائی جلدی آؤ، مادر، آہ مادر ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فرخانہ ایک بیوہ ماں کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک اعلیٰ نسب انسان تھا، ایک دیندار شخص جو صرف چند برتن اور ایک گھر چھوڑ کر مرا تھا۔ ماں بینائی کھو چکی تھی۔ خدا ترس لوگ ان ماں بیٹی کا خیال رکھتے تھے۔ زارق خان سے انہیں وظیفہ ملتا تھا۔ اس طرح دونوں کی گزر ہو رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ فرخانہ کی تقدیر میں کیا ہے؟ کون جانتا تھا کہ وہ کیا بننے والی ہے؟ اس کا انتخاب بڑی چھان بین کے بعد کیا گیا تھا۔ بہت سے خفیہ لوگ اس کی نشاندہی کے موجب تھے اور یہ نشاندہی بڑے غور و خوض کے بعد کی گئی تھی۔ باقی تمام کام جوزفائن نے شاہ نور کے ذریعے کیا تھا۔ جو کچھ راول خان نے مرتی ہوئی خانم سے کہا تھا وہ حروف بحروف درست تھا۔ اسے ایک بیوی کی ضرورت صرف اس لیے تھی کہ وہ اسے ایک بیٹے کا باپ بنا دے اور اس کے بعد فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ اس کا کام بس اتنا ہی تھا اور اس کام کے لیے کسی بڑے اور بھرے پورے گھرانے کی عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایسی لاوارث لڑکی درکار تھی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کی موت کے بعد چھان بین کرنے والا کوئی نہ ہو۔ فرخانہ اس کام کے لیے سب سے موزوں تھی۔ درمیانے نکوش کی قبول صورت سادہ دل لڑکی، جس کا ایک اندھی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بزرگ پیر سلامہ نے جرگے کے اجلاس میں کہا، راول خان نے مرحوم دلاور خان کی بیٹی کو عقد ثانی کے لیے منتخب کر کے اپنے سارے گناہ دھو ڈالے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ راول خان کو خلوص دل سے معاف کر دیا جائے۔ فرنگی لڑکی جوزفائن بھی کشادہ دل ہے۔ سنا ہے اس نے خوشی سے راول خان کو اجازت دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ بانجھ ہے اور راول کی اولاد کی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے وہ خوشی سے راول خان کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے۔ راول خان
ایک اچھے انسان کی مانند زندگی گزار رہا ہے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بستی کے ہر شخص نے اس شادی کی خوشی منائی۔ پیر سلامہ نے راول خان کا نکاح پڑھایا اور فرخانہ رخصت ہو کر پرانی حویلی آ گئی۔ رات کو راول خان نے بے بسی سے جوزفائن کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ صرف ایک مشین ہے راول خان، جو ہماری حویلی کے قالین صاف کرنے کے کام آتی ہے۔ تمہیں صرف وہ مشین چلانی ہے تاکہ قالین صاف ہو جائیں۔ اس کام میں جذبات کا کیا دخل ہے؟ جوزی تم؟ قالین میرے ہیں راول خان، جوزفائن ہنس کر بولی، اور راول خان گہری سانس لے کر حجلہ عروسی کی طرف بڑھ گیا۔ فرخانہ کے ساتھ جوزفائن کا رویہ بھی مثالی تھا۔ جو دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ اس نے فرخانہ کو ایک پھول کی مانند شگفتہ رکھا تھا۔ اس کی اندھی ماں کے لیے 2 خدمتگار متعین کر دیے گئے تھے۔ فرخانہ کو پھولوں پر چلایا جاتا تھا اور اسے ایک لمحے کے لیے آزردہ نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ اس عمل کی خوب تشہیر ہو رہی تھی اور جوزفائن کے نمبر بڑھتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس محنت کا ثمر ظاہر ہو گیا۔ قبیلے کی دائی نے سب کو خوشخبری سنا دی کہ راول خان باپ بننے والا ہے۔ جوزفائن نے ہنستے ہوئے کہا، ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں راول خان۔ اسے خوش رکھنے کے لیے تم میری طرف آنا چھوڑ دو۔ بہت بڑا امتحان لے رہی ہو تم مجھ سے جوزی۔ بڑے کٹھن لمحات ہیں یہ مجھ پر۔ صرف 9 ماہ کی زندگی ہے اس کی۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوگا راول۔ انسان کو تو بڑے طویل امتحانات دینے ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ اوکے جوزی، اوکے۔ اور ہاں، تغرل کی طرف سے بھی تم بے فکر رہو، اسے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات کافی پرہول تھی جب فرخانہ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ سب لوگ موجود تھے۔ شاہ نور بھی فرخانہ کے پاس تھی۔ تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ فرخانہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے چند اہم کردار اس کام کے لیے مامور تھے اور اپنی جگہ مستعد تھے۔ ولادت کے بعد فرخانہ کو ایک ایسی چیز کھلائی جانے والی تھی جو اس کے پورے بدن کو زہر آلود کر دے اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن یہ کام فوراً نہیں کرنا تھا۔ خود جوزفائن کنٹرول سنبھالے ہوئے تھی۔ بالآخر ایک معصوم کے رونے کی آواز فضا میں گونجی اور بہت سے دل دھڑک اٹھے۔ دائیا نے تھوڑی دیر کے بعد خوشخبری سنائی، خدا نے راول خان کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جوزفائن کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں رہ گئی۔ شاہ نور خوشی سے کھلی پڑ رہی تھی۔ سب ہی خوش تھے۔ تب ایک خادمہ کے قریب پہنچ کر جوزفائن نے کہا، اپنے سارے پروگرام ملتوی کر دو۔ سب سے کہہ دو کہ کوئی کچھ نہ کرے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ جی، خادمہ نے آہستہ سے کہا۔ شاہ نور نے فرخانہ کی بیٹی کا نام درخشاں رکھا تھا۔ خوب خوشیاں منائی تھیں اس نے اور پرمسرت انداز میں کہا تھا، خدا نے مجھے چاند سی بہو دی ہے۔ لیکن راول خان کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ آخر اب کیا ہوگا جوزفائن؟ اس نے کہا، انتظار۔ یہ کس عذاب میں گرفتار کر دیا ہے تم نے مجھے؟ اس سے زیادہ نہیں راول خان، مجھے شیر کوہ کے سردار کی ضرورت ہے اور اسے مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا میں اتنا طویل ڈرامہ کر سکوں گا؟ کیا تمہارا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو جائے گا؟ میں جس کام کا تہیہ کر لیتی ہوں اسے مکمل کر کے چھوڑتی ہوں۔ یہ کام بھی کرنا ہے مجھے۔ او جوزفائن، جوزی، میں تمہاری حق تلفی توہین مت کرو میری۔ یہ حق تلفی نہیں، کھیل ہے جو ہم دونوں کھیل رہے ہیں۔ وہ گیند ہے جو کھیلنے کے کام آ رہی ہے۔ حق تلفی اس سے ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت ہو۔ کیا تم اپنے ذہن میں اس کے لیے میرے برابر کی جگہ پاتے ہو؟ جوزفائن نے اسے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر کھیلتے رہو، اکتاتے کیوں ہو؟ کیا ضروری ہے کہ دوسری بار، تیسری، چوتھی اور 5ویں بار بھی صبر سے کام لو؟ راول، کھیل دلچسپ اور کارآمد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو۔ تغرل خان عمر کی منازل طے کر رہا تھا۔ اسے پرانی حویلی میں ہر طرح کی ضرورتیں فراہم کی جا رہی تھیں۔ عمر اس کی جسامت سے پیچھے رہی جا رہی تھی۔ اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کلہاڑیاں، نقلی پستول، خنجر اس کے کھلونے تھے۔ محل کے ایک مخصوص گوشے میں اس کی تربیت گاہ بنائی گئی تھی۔ درختوں پر پھدکتی گلہریاں، نازک تتلیاں، خوبصورت پرندے اس تربیت گاہ میں چھوڑے گئے تھے، جنہیں شکار کرنا، اذیتیں دے دے کر ہلاک کرنا
تغرل کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ گلہریوں کے لیے پھندا لگاتا، اور جب کوئی گلہری اس پھندے میں پھنس جاتی تو وہ چھوٹے سے چاقو سے اس کے پیر کاٹ دیتا، پھر اس کے سامنے غذا کے ٹکڑے پھینک دیتا اور تڑپتی گلہری کو دیکھ کر کہے لگاتا۔ چوڑے رنگین پروں والی تتلیوں کو پروں سے محروم کرنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ ننھے رنگین پرندوں کا مصرف اس کی نگاہ میں اس سے زیادہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ان کے پاؤں توڑے اور پھر انہیں پتھر مار مار کر اڑنے پر مجبور کر دے۔ ان نازک جانوروں سے دل بھرا تو محبت کرنے والے چچا نے اسے معصوم خرگوش فراہم کیے اور ان پر مشق ستم ہونے لگی۔ تغرل کے وجود میں ایک بھیڑیے کے کہے سنائی دیتے تھے جو رحم نہ آشنا تھا، جو صرف ایک خونخوار وحشی تھا۔ خرگوشوں اور ہرنوں کی حدود سے نکل کر راول خان نے اسے آزادی بخشی اور اس کی عمر کے لڑکوں کی صحبت دے دی۔ زارق خان کو بھائی پر اعتماد تھا۔ اس کے نزدیک راول خان سردار کی تربیت کر رہا تھا۔ اس دوران راول خان 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ قدرت فرخانہ کی زندگی بچانے میں مصروف تھی اور جوزفائن مشیت کو شکست دینے میں کوشاں۔ تغرل خان کے خونی مشغلے جاری تھے۔ امیر دل فراز خان کے بیٹے شماکے خان سے اس کے قریبی تعلقات تھے اور دونوں کو اکثر ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس دن دونوں شیر کوہ کی مغربی جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ شماکے خان کے کانٹے میں ایک بڑی مچھلی لگی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اچھلنے لگا۔ اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے، میں اس سے بڑی مچھلی پکڑ سکتا ہوں۔ تغرل نے کہا، تو پکڑ کر دکھاؤ، مقابلہ کرو گے مجھ سے؟ ضرور کروں گا، اس سے بڑی مچھلی تم پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر اس سے بڑی مچھلی میرے کانٹے میں نہ لگی تو میں اس جھیل میں آگ لگا دوں گا، تغرل نے کہا اور کانٹا ڈال کر بیٹھ گیا۔ لیکن بڑی تو بڑی کوئی چھوٹی مچھلی بھی اس کے کانٹے میں نہیں لگی۔ میں چلتا ہوں تغرل، ذرا بستی والوں کو دکھاؤں گا اپنا شکار۔ تم بیٹھو، 1-2 دن میں کوئی مچھلی تم پر رحم کھا کر تمہارے کانٹے میں آ لگے گی۔ شماکے خان نے اپنی مچھلی اٹھائی اور تغرل نے کانٹا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تو تم بستی جا رہے ہو؟ ہاں، اب میں اس مچھلی کے کباب بناؤں گا اور دوستوں کی دعوت کروں گا، شماکے خان نے کہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے شماکے خان، لیکن تم ایسا ضرور کرو گے۔ تغرل اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہاں، میں ایسا ضرور کروں گا، میں منع کروں گا تب بھی، کیوں نہیں، میرا شکار ہے میں۔ شماکے خان کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ دفعتاً تغرل کا چاقو اس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ جھیل پر پرواز کرنے والے پرندے تک شماکے خان کی دلدوز چیخ سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تغرل نے چاقو اس کی پسلیوں سے کھینچ لیا اور دوسرا وار اس کی گردن پر کیا، پھر تیسرا کمر پر، اور اس کے بعد اس نے اسے چاقو سے چھلنی کر دیا۔ یہ دلخراش چیخ کچھ دور گھوڑے پر جاتے ہوئے راول خان نے بھی سنی تھی، جو زمینوں پر جا رہا تھا۔ یہ آواز سن کر اس نے گھوڑے کا رخ بدل دیا اور آن کی آن میں جھیل پر پہنچ گیا۔ دور سے ہی اس نے یہ ہولناک منظر دیکھا تھا۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر تغرل خان نے گردن اٹھائی۔ اس کا لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ راول خان کی آنکھیں اندرونی مسرت سے چمک اٹھی تھیں۔ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے تم سے یہ سوال کب کیا تغرل بیٹے؟ یہ تمہارا حق ہے، تم سردار کے بیٹے ہو۔ میں نے ٹھیک کیا نا چاچا خان؟ بالکل ٹھیک کیا، لیکن سردار نے قتل کے لیے ایک قانون بنایا ہے، جو کسی کو قتل کرتا ہے اسے بھی موت کی سزا دی جاتی ہے۔ تو کیا مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ بالکل، میں سردار کا بیٹا ہوں، پھر بھی قانون تمہارے باپ نے بنایا ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ بہت اچھی بات ہے، مگر اس کا اعلان ابھی نہ کرو، تم نے اسے مارا ہی نہیں ہے۔ ٹھہرو، یہ مچھلی جھیل میں پھینک دو اور یہ کانٹا وغیرہ سمیٹ لو، اسے ہم ضائع کر دیں گے، اور اسے پڑا رہنے دو، مزہ آئے گا، راول نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تغرل نے گردن ہلائی اور پھر وہ ان تیاریوں کے بعد چچا کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑا۔ راول خان اسے اپنی زمین پر لے گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک خادم کو پرانی حویلی بھیجا، تغرل کا نیا لباس منگوایا اور خون آلود کپڑے ایک بنڈل بنا کر محفوظ کر لیے۔ جھیل کے کنارے پڑی لاش دیکھ لی گئی اور بستی میں کوہرام مچ گیا۔ دل فراز خان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ پوری بستی میں ماتم برپا ہو گیا تھا۔ شماکے خان کی زخموں سے چور لاش جرگے کے سامنے پیش کر دی گئی اور زارق خان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون درندہ تھا جو اس معصوم کی زندگی کا گاہک بن گیا؟
میں اس کی تحقیقات کا حکم دیتا ہوں۔ دل فراز خان کی حالت بہتر ہو تو اس سے پوچھو کہ اس کی کسی سے دشمنی ہے۔ میری بستی میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ بچے کے قاتل کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ اس کے بعد کسی کو یہ جرت نہ ہوگی۔ زارق خان نے کہا، ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی جس کا کام قاتل کو ڈھونڈنا تھا۔ راول خان خود بھی جرگے کے اجلاس میں شریک تھا۔ 2 دن سوگ رہا، بستی میں کوئی کام نہیں ہوا۔ تحقیقاتی کمیٹی پوری طرح مصروف تھی، لیکن جو کچھ معلوم ہوا تھا اس نے تحقیقات کرنے والوں کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ بہت سی گواہیاں تھیں کہ شماکے خان کو آخری بار تغرل کے ساتھ زندہ دیکھا گیا تھا۔ وہ گھر سے مچھلی کے شکار کا سامان لے کر گیا تھا۔ دونوں گہرے دوست اور ساتھی تھے، یہ بات سب جانتے تھے۔ تیسرے دن سردار زارق خان نے تحقیقاتی کمیٹی سے رپورٹ طلب کی اور اس کے سامنے انوکھے انکشافات ہوئے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، تغرل سے اس بارے میں پوچھا گیا؟ نہیں سردار۔ کیوں؟ زارق خان نے پرجلال انداز میں کہا، اور کمیٹی کے ارکان خاموش ہو گئے۔ غفلت کی سزا جانتے ہو؟ جاؤ اس سے سوالات کرو اور رات کے کسی لمحے مجھے ان سوالات کی تفصیل سے آگاہ کرو۔ زارق خان نے خود تغرل سے سوالات کرنے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی کا وفد پرانی حویلی پہنچا تو راول خان نے خود اس کا استقبال کیا تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ جواب میں ساری کہانی راول خان کو سنا دی گئی اور راول خان کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قتل تغرل نے کیا ہے؟ آخری بار، کمیٹی کے ایک فرد نے کہنا چاہا۔ آخری بار کے بچے، اس دن تغرل میرے ساتھ زمینوں پر تھا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ رہا اور شام کو واپس آیا۔ جاؤ زمینوں پر کام کرنے والوں کے گھروں میں جا کر ان سے بات کرو۔ رات کو چاند نکلے وفد واپس زارق خان کے پاس پہنچ گیا، جو نئی حویلی کے برآمدے میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن تغرل خان راول خان کی زمینوں پر تھا سردار۔ وہ جھیل پر شماکے خان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ کس سے معلوم ہوا؟ خان راول خان سے، اور اس کے بعد ان لوگوں سے جو زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ وہ کسی دباؤ میں تو نہیں تھے؟ نہیں سردار، ہم نے تحقیقات کر لی ہیں۔ جاؤ اپنا کام جاری رکھو۔ زارق خان کے بے قرار دل کو سکون آ گیا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی زارق خان سجدے میں گر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ تیرا شکر ہے میرے معبود، تیرا شکر ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولا۔ پھر جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو راول خان اس کے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل دبا ہوا تھا۔ راول خان، تم اس وقت؟ ہاں خان، راول خان نے اداس لہجے میں کہا، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بنڈل کھول کر زارق خان کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں تغرل خان کا خون آلود لباس تھا۔ زارق خان سوالیہ نگاہوں سے راول خان کی جانب دیکھنے لگا، جو کپڑوں کی گٹھڑی اس کے سامنے کیے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کے سارے رنگ گھلے ہوئے تھے اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے وہ کسی بات پر سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زارق خان دھیرے سے مصلے سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا راول خان کے قریب آ گیا۔ یہ کیا ہے راول خان؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، راول خان نے اداس لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ زارق خان جھک کر لباس کو ٹٹولنے لگا، پھر اسے تغرل کے لباس کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی، لیکن اس پر خون کے بڑے بڑے دھبے دیکھ کر اس کا دل ہول گیا۔ ارے یہ تو تغرل کے کپڑے ہیں۔ تغرل، یہ راول خان؟ تغرل کہاں ہے؟ وہ بدحواسی سے بولا۔ تغرل بالکل ٹھیک ہے لالا جان، راول خان نے بدستور مکاری سے کہا۔ پھر یہ؟ زارق خان کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولا، یہ خون شماکے خان کا ہے۔ راول خان، زارق خان کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ افسوس، یہ خون شماکے خان کا ہی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو راول خان؟ وہی جو تم سوچ رہے ہو، شماکے خان کو تغرل نے قتل کیا ہے۔ راول، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ زارق خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ راول خان غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے خان؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ راول خان نے کہا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے راول خان کہ تم نہیں، راول خان، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ نہ کرو۔ مجھے یہ زخم نہ دو راول خان،
میں اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ گویا میں نے حقیقت تمہارے سامنے لا کر غلطی کی ہے خان۔ حقیقت کیا ہے میرے بھائی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ زارق خان رندی ہوئی آواز میں بولا۔ حقیقت یہی ہے خان جو تمہارے سامنے ہے۔ وہ دونوں دریا پر مچھلیاں پکڑنے گئے تھے، وہیں کسی بات پر اس نے شماکے خان کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے میں ادھر جا نکلا اور میں صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر میں نے وہی کیا جو مجھے ایسے حالات میں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا تم نے؟ زارق خان اب خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ زمینوں پر لے گیا، اس کا لباس تبدیل کیا اور پھر دوسروں نے وہی کہا جو میں نے ان سے کہا تھا۔ گویا ہاں، سب نے تصدیق کر دی کہ طغرل خان قتل کے وقت زمینوں پر تھا، راول خان نے کہا۔ زارق خان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ گویا وہی سچ تھا جو دوسروں نے کہا، طغرل خان ہی شماکے کا قاتل ہے، اس کا بیٹا، شیر کوہ کا ہونے والا سردار۔ وہ چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ حقیقت آشکار ہو چکی تھی، اب اس حقیقت سے آنکھیں چرانا ناممکن تھا۔ قاتل طغرل تھا اور اسے ایک سردار کی حیثیت سے انصاف کرنا تھا۔ افسوس، افسوس، اس کے منہ سے نکلا۔ لاؤ یہ لباس مجھے دے دو۔ تم نے غلطی کی راول خان، تمہیں یہ بات چھپانا نہیں چاہیے تھی۔ کیا دوسروں سے بھی خان؟ راول خان نے معصومیت سے کہا۔ ہاں، یہ بددیانتی ہے۔ مجرم کو چھپانا خود جرم کرنے کے مترادف ہے۔ مجرم کو ہر حالت میں سزا ملنی چاہیے۔ زارق خان نے کہا۔ نہیں خان، یہ لباس میں نے تمہیں اس لیے نہیں دکھایا کہ میں مجرم کی نشاندہی کروں اور تم اسے سزا دے ڈالو۔ یہ تو میں صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے لایا تھا۔ میں نے سوچا کہیں تم ایمانداری کے جوش میں تحقیقات کا رخ طغرل خان کی طرف نہ موڑ دو۔ میں یہ خون آلود لباس اس لیے نہیں لایا خان زارق کہ تمہیں مجرم کے بارے میں بتا کر مجرم کو سزا دلوانے کی کوشش کروں۔ اگر میرا ایسا ارادہ ہوتا تو میں خود ہی کیوں نہ اسے پکڑ کر جرگے کے سامنے لے آتا۔ میں یہاں اس وقت تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم اپنی تحقیقات ترک کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ طغرل کا نام منظر عام پر آ جائے گا۔ زارق خان تل ملا کر راول خان کو دیکھنے لگا اور پھر اس نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، کیا فضول باتیں کرتے ہو راول خان؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہاری تقلید کروں گا؟ نہیں راول خان، نہیں۔ بیٹے کی محبت ایک باپ کے لیے جو کچھ ہوتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 4 بیٹیوں کے بعد طغرل خان میری امیدوں کا سب سے بڑا ثمر تھا۔ میں نے اس کے روپ میں شیر کوہ کے مستقبل کے سردار کو دیکھا تھا، لیکن اگر قدرت کو یہ سب کچھ منظور نہیں تو میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ طغرل خان کی کہانی ختم ہو گئی۔ خون کا بدلہ خون ہے۔ اس نے دل فراز خان کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اسے اس قتل کی وہی سزا ملے گی جو شیر کوہ کے قانون کے مطابق ہے۔ یہ خون آلود لباس اور تمہارا بیان اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ شماکے خان طغرل کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ مزید ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کیونکہ تم عینی گواہ ہو۔ راول خان کے سینے میں قہقہے مچل رہے تھے۔ یہ صرف زارق خان کے دل کو زخمی کرنے کی کوشش تھی۔ طغرل سے تو اسے ابھی بہت سے کام لینے تھے۔ طغرل کی زندگی تو ابھی ایسے بے شمار زخموں کا ذریعہ بن سکتی تھی جو زارق خان کے سینے پر لگانے تھے۔ اس نے بدستور مکاری سے کہا، نہیں زارق خان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ طغرل کا تحفظ ہو سکے۔ تم اسے طغرل کی موت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ نہیں زارق خان، میں یہ احمقانہ انصاف نہیں ہونے دوں گا۔ دل فراز خان کا بیٹا مر چکا ہے۔ اس کے جواب میں اگر طغرل کو بھی ہلاک کر دیا جائے تو اس کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا۔ طغرل ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ہم اسے کوئی نقصان کیسے پہنچنے دے سکتے ہیں؟ پاگل ہوئے ہو تم۔ فرنگی تعلیم نے تمہارے دل کو جلا کر کوئلہ کر دیا ہے۔ فرنگی ماحول میں مکاری اور بددیانتی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا تم وہاں کا قانون ان پہاڑوں پر بھی لاگو کرنا چاہتے ہو؟ یہ پاکیزہ دھرتی صرف حقیقتوں کو دیکھنے کی عادی ہے۔ ہمارے یہاں انصاف ہوتا رہا ہے راول خان۔ ہمارے درمیان کسی بھی مجرم کو پناہ نہیں دی جا سکتی، خواہ جرم کرنے والا کوئی بھی ہو۔ لیکن مجھے تم سے اختلاف ہے زارق خان، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ راول خان کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ مطلب؟ زارق خان نے کرخت نگاہوں سے راول خان کو دیکھتے ہوئے کہا، انصاف تو بہت سی جگہوں پر لاگو ہوتا تھا،
زارق خان، انصاف تو اس بات کا تقاضا بھی کرتا تھا کہ مجھے پہاڑوں سے جدا کر کے ولایت میں تعلیم کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اس محبت کا پس منظر کیا تھا، یہ میں نہیں جانتا، تم ہی جانتے ہوگے۔ میں نے غیر ملک میں تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے ماحول میں 15 سال گزارنے کے بعد اگر مجھ میں کوئی تبدیلی آ گئی اور میں نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی تو میں نے کون سا بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ لڑکی میری بیوی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا زارق خان، کیا ایسا سلوک کرنے والے مجرم نہیں تھے؟ بتاؤ شیر کوہ کے معزز سردار، کیا سزا دی تم نے ان مجرموں کو؟ مجھے جواب دو زارق خان، میری بیوی کو سانپ کی کینچلی کا سفوف کھلا کر ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دینے والی خانم کو تم نے کیا سزا دی؟ خدائے واحد و برتر کو حاضر و ناظر جان کر کہو کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ خانم نے میری نسل کشی کر دی ہے؟ کیا خانم میرے ہونے والے بچوں کی قاتل نہیں ہے؟ کیا سزا دی تم نے اسے؟ کہاں سو گیا تھا اس وقت تمہارا انصاف زارق خان؟ صرف اتنی بات کرو، جب تم خانم کو سزا نہیں دے سکے، تم نے امیر شاہ کو سزا نہیں دی، تو تم تغرل خان کو سزا دینے کا کیا حق رکھتے ہو؟ تم یہ بات کہہ سکتے ہو زارق خان کے خانم کا جرم اس وقت تمہارے علم میں نہیں تھا جب وہ جرم کرنے جا رہی تھیں، لیکن بعد میں تو تم اس سے واقف ہو گئے تھے، کیا تم خانم کو سزا نہیں دے سکتے تھے؟ زارق خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے راول خان کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش منجمد ہو کر رہ گئے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو راول؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا زارق خان، تغرل خان کا یہ جرم صرف تمہارے علم میں آیا ہے، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، لیکن میں یہ حقیقت جرگے کے سامنے کبھی نہیں دہراؤں گا۔ تم چاہو تو جرگہ طلب کر سکتے ہو، کوئی بھی تغرل کو قاتل ثابت نہیں کر سکتا، لیکن تم یہ گناہ کیوں مول لے رہے ہو راول خان؟ ایک مجرم کو کیوں بچانا چاہتے ہو تم؟ اس لیے کہ میں اس مجرم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ بدنصیبی سے میری رگوں میں وہی خون ہے جو تمہاری اور تغرل کی رگوں میں ہے۔ انسان خواہ کتنا بھی بدل جائے زارق خان، لیکن خون ایک ہی رہتا ہے، اس کی سرخی جوں کی توں رہتی ہے۔ میرے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہوئے تمہارے خون نے جوش نہیں مارا، لیکن تغرل خان میرے ہی وجود کا ایک حصہ ہے، میں اسے زندہ رکھوں گا۔ نہیں، میں تمہیں یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا، زارق خان نے خون آلود لباس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن راول خان نے پھرتی سے جھک کر لباس اٹھا لیا تھا۔ یہ میری امانت ہے زارق خان، یہ میری ملکیت ہے جو کسی طور پر تمہیں نہیں سونپی جا سکتی۔ راول خان، میں کہتا ہوں حماقت مت کرو، حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہے گی۔ جب میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ میرا بیٹا شماکے خان کا قاتل ہے تو پھر کون اس بات سے انکار کر سکے گا؟ میں اس کی تردید کروں گا زارق خان، اور یہ خون آلود لباس تم مجھ سے بھلا کیسے لے سکتے ہو؟ میں اپنے بھتیجے کا تحفظ کرنا جانتا ہوں اور اس کے لیے میں ساری دنیا سے ٹکر لینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ خون آلود لباس جرگے کے سامنے پہنچ جائے، اگر شیر کوہ کی پوری آبادی تغرل خان کے قاتل ہونے کا اعلان کر دے، تب بھی اسے سزا دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے سزا دیتے ہوئے بے شمار انسانوں کو موت کا جام پینا پڑے گا۔ میں اتنا بے بس بھی نہیں ہوں زارق خان کہ کچھ نہ کر سکوں۔ کیا تم مجھ سے بغاوت کرو گے؟ زارق خان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ نہیں، میں صرف اپنے بھتیجے کا تحفظ کروں گا، راول خان بولا اور کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر برق رفتاری سے باہر نکل گیا۔ زارق خان چند قدم اس کے پیچھے لپکا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ راول خان اس وقت زندگی کی قیمت پر بھی خون آلود لباس اس کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ ذہن دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مسلح پر بیٹھا خدا کے حضور سر جھکائے ہوئے تھا اور اپنے بیٹے کے مجرم نہ ہونے پر اس کا شکر ادا کر رہا تھا، اور اب اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ تغرل خان قاتل ہے، تو کیا کرے؟ کیا راول خان کو مجبور کر دے کہ وہ تغرل خان کے قاتل ہونے کا اعلان کرے، یا پھر اس کی بات مان لے؟ اے میرے رب، اے رب ذوالجلال، میری رہنمائی کر۔ ممکن ہے تو مجھ سے امتحان لے رہا ہو، میں اس امتحان میں پورا اترنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے، مجھے استقامت دے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اس تصور سے کہ تغرل خان کو موت کی سزا ملے گی۔ وہ حسین نوجوان، دلیر، طاقتور بیٹا
جسے نگاہ بھر کر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ بالآخر اسی نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ کم سن ہی سہی لیکن خون کا بدلہ خون ہے، اس بات کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ رات بھر مصلے پر بیٹھا رہا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر جب صبح کی روشنی چمکی تو اس نے آخری فیصلہ کیا، ایک بار پھر راول خان سے ملے گا اور اسے بتائے گا کہ حقیقت کا سامنا کرنا ہی درست ہے، ایک جرم چھپانے کے لیے عاقبت خراب نہیں کر لینی چاہیے۔ راول خان خون آلود لباس کا بنڈل چھپائے پرانی حویلی میں داخل ہو گیا۔ جوزفائن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ جوزفائن کی تیز نگاہیں راول خان کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کہو خان، ملاقات ہوئی سردار سے؟ ہاں، جائے نماز بچھائے ہوئے غالباً اس بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا قاتل نہیں ہے، لیکن حقیقت کا علم ہوتے ہی وہ بدل گیا اور تغرل کو موت کی سزا دینے پر تیار ہو گیا۔ یہ کہہ کر راول خان نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ پھر بولا، لیکن میں نے اس کے دل پر زخم لگانے کے بعد اسے یہ بات صاف صاف بتا دی کہ تغرل کو مجرم ثابت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اب وہ تل ملاتا رہے گا، انصاف کرتے ہوئے اس کے ضمیر پر یہ زخم ہمیشہ ضربیں لگاتا رہے گا، اور اب اس کے انصاف میں وہ بات نہیں ہوگی راول خان جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اس کے ایمان میں ایک دھبا لگا دیا ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، ابھی تو اسے ایسے ایسے ہزاروں زخم کھانے پڑیں گے۔ جوزفائن نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں جوزی، یہ چھوٹی سی سزا ہمارے زخموں کا مرہم نہیں ہے۔ راول خان نے سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، میں یہ لباس جلا کر سارا ثبوت ختم کر دوں گا۔ ممکن ہے زارق خان جرگے کے سامنے یہ اعلان کر دے، میں نے اس سے ملاقات کر کے اسے حقیقت بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوزفائن، مجھے ایک بار پھر اپنے آدمیوں کو ہوشیار کرنا ہوگا کہ کوئی بھی شخص کسی دباؤ میں نہ آ جائے۔ کیا وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں راول خان؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں کو میں نے خود سے قریب رکھا ہے مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔ راول خان نے خون آلود لباس خاکستر کر دیا اور اس کی راکھ نالیوں میں بہا دی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کو بلا کر چند ہدایات دینے لگا۔ دوسری صبح سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ زارق خان کا گھوڑا پرانی حویلی کے احاطے میں داخل ہوا۔ ملازموں نے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں اور زارق خان اندر داخل ہو گیا۔ راول ابھی سو رہا تھا کہ ملازموں نے اسے زارق خان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر اس نے جوزفائن کو بھی بیدار کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اتنی صبح کیوں جگا دیا مجھے؟ جوزفائن نے نیند بھری آنکھوں سے راول خان کو دیکھتے ہوئے کہا، زارق خان آیا ہے۔ راول نے جواب دیا اور جوزفائن سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تب تو معزز سردار سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔ میں بھی چلوں؟ جیسا تم پسند کرو۔ نہیں، میں اب اس خاندان کی ایک باحیا بہو ہوں۔ دونوں بھائیوں کے بیچ مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن تمہارے اندر کوئی لچک نہیں پیدا ہوگی۔ راول خان ہنسنے لگا۔ کیا تمہیں اس کی توقع ہے جوزی؟ میرا خیال ہے، بالکل نہیں۔ جوزفائن کسی خیال کے تحت مسکرا دی۔ غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ جب راول خان اپنی ماں کو ہلاک کر سکتا ہے تو بھلا کسی اور سلسلے میں وہ کیا نرم ہوگا۔ اس کی دی ہوئی تعلیمات راول خان پر مسلط ہیں اور وہ اس کی گرفت سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ راول خان نے نشستگاہ میں مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بھائی کو صبح کا سلام کیا۔ زارق خان کا اترا ہوا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ بیٹھو راول خان، میں تمہارے پاس اپنے ایمان کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ خدا کی پناہ، آپ کے جملے کفر کے مترادف ہیں لالا جان۔ میں ایک گنہگار انسان آپ کو ایمان کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ کام تو خدا کا ہے۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ راول خان۔ زارق خان ایک آہ بھرتے ہوئے بولا۔ ان الفاظ سے میری مراد یہی تھی کہ مجھے اپنے ایمان پر قائم رہنے دو، مجھے ضمیر کا مجرم نہ بناؤ۔ تغرل خان میری ہی اولاد ہے، میرے سینے میں اس کے لیے جو مقام ہے تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنا بھی میرا فرض ہے۔ میری مدد کرو راول خان، مجھے انصاف کرنے دو۔ اگر سردار کا اشارہ رات ہونے والی گفتگو کی طرف ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سنگلاخ ٹھوس چٹانوں کی آغوش میں جنم لینے والوں کے فیصلے بھی ٹھوس ہوتے ہیں۔ اگر میرے فیصلے میں لچک ہوتی تو میں رات ہی کو وہ خون آلود لباس آپ کو دے آتا، لیکن اب میں نے اسے ضائع کر کے تمام ثبوت مٹا دیے ہیں۔
رہ گئے میرے ساتھی تو ان میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کی قیمت پر بھی آپ سے تعاون کرنے پر تیار نہیں ہوگا، انہیں آزما لیجئے۔ زارق خان بھول جائیے اس بات کو کہ میں نے آپ کو کوئی خون آلود لباس دکھایا تھا، میں تو رات کو آپ سے ملا بھی نہیں تھا، یقیناً آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، یہ صرف آپ کا ذہنی بخار ہے جو بلا وجہ آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ جرگہ نہ بلائیے خان زارق، آپ کو دوہری شرمندگی ہوگی، اس بات پر میں تمہیں قتل بھی کر سکتا ہوں راول خان، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم میری گرفت سے دور رہو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ نہیں زارق خان، میں یہ نہیں سمجھتا، میں تو پیدائش کے بعد سے تمہاری گرفت میں ہی ہوں، تم نے مجھے ملک سے باہر بھیج دیا اور جب میں واپس آیا تو اپنی خواہشات کے تحت تم نے مجھے محبتوں سے محروم کر دیا اور میں تم سے الگ ہو کر پرانی حویلی میں پڑا ہوا ہوں۔ تمہاری گرفت تو میری گردن پر مسلسل رہی ہے زارق خان، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو میرے زخموں کو کریدنے لگیں۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے راول، تغرل خان کو یہ جرت کیسے ہوئی اور آنے والے وقت میں اس کی یہ فطرت شیر کوہ کے لیے شدید نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ آنے والا وقت کسی نے نہیں دیکھا زارق خان، تم اس کے لیے فکر مت کرو۔ تو تم اس بات کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہو کہ تغرل خان کو جرگے کے سامنے پیش کیا جائے؟ ہرگز نہیں، وہ معصوم بچہ ہے، اس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، آپ اسے موت کی سزا دینے پر کیوں تل گئے ہیں سردار؟ زارق خان، اگر وہ آپ کے لیے اتنا ہی بوجھ ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنے دیں۔ ٹھیک ہے راول خان، میں جرگہ نہیں بلاؤں گا، لیکن میرے حساب میں تمہارا اور تغرل کا یہ مشترکہ جرم رہے گا، اور جب بھی مجھے موقع ملا میں تم دونوں کو اس کی سزا ضرور دوں گا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گا لالا جان، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ناشتہ منگواؤں؟ راول خان نے گستاخانہ لہجے میں کہا اور زارق خان اٹھ گیا۔ اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا، میرے دل میں اب تک پشیمانی تھی راول خان، ماں کی بات پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، وہ کہتی تھیں کہ راول خان کا دل صاف نہیں ہے، وہ وار کرے گا اور ضرور کرے گا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہے۔ دوسری بات محسوس نہیں کی آپ نے، میں نے آپ پر وار کیا ہے اور وار کرتا رہوں گا، میرا منصب یہی رہنا چاہیے، راول خان نے کہا۔ زارق خان غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا، اس کا دل حالات کی ستم ظریفی پر بلک بلک کر رو رہا تھا، اسے راول پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اس کی سازش کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ چچا بھتیجے کا دیوانہ ہے اور ہر قیمت پر اس کی زندگی بچانا چاہتا ہے۔ تغرل کی زندگی اسے بھی عزیز تھی، لیکن وہ انصاف بھی چاہتا تھا۔ اب وہ بے بس ہو گیا تھا، جرگہ بلاتا تو کس بنیاد پر؟ راول خان کی سرکشی سے یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ جرگے کے سامنے اگر وہ راول خان کی سنائی ہوئی کہانی دہرائے گا تو راول خان اس سے مکر جائے گا، کوئی اور ترکیب نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا اپنی حویلی میں چلا آیا۔ شاہ نور کو اس بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں تھا، وہ عورت تھی، ایک معصوم اور سادہ لو عورت، جو کسی بھی مسئلے میں نہ تو اپنی ٹانگ اڑا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی صحیح مشورہ دے سکتی تھی۔ چنانچہ زارق خان نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن اس پر شدید ململاہٹ طاری تھی۔ آج اس نے جرگے کا اجلاس بھی نہیں کیا تھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں محدود رہا تھا۔ البتہ دن کو 11 بجے اس نے تغرل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ تغرل تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا، جب وہ باپ کے سامنے پہنچا تو زارق خان نے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، لیکن وہ نگاہیں کسی باپ کی نہیں تھیں۔ آج وہ سردار کی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ایک قاتل کو دیکھ رہا تھا۔ تغرل کا چہرہ، اس کے بدن کی بناوٹ، اس کی تنی ہوئی بھویں دیکھ کر زارق خان کو یقین آ گیا کہ وہ قاتل ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک تھی جو ایک قاتل ہی کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے۔ مجھے طلب کیا بابا جان؟ تغرل نے سوال کیا۔ ہاں، تم سے کچھ باتیں کرنا ہیں۔ جی بابا جان۔ دنیا میں نیکیوں اور برائیوں کا کیا تصور ہے تغرل؟ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برے کاموں کا نتیجہ جہنم ہے۔ میں نے نہ جنت دیکھی ہے بابا خان، نہ جہنم، میں نہیں جانتا کون سی جگہ دلچسپ ہے، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تغرل کے الفاظ نے زارق خان کو ششدر کر دیا تھا۔
یہ الفاظ کسی نوعمر بچے کے تو نہیں تھے، اس لہجے میں تو شیطان بول رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اس کے ہاں کسی شیطان نے کیوں جنم لے لیا؟ اس نے اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، کسی کی زندگی لینا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اتالیق بتاتا ہے بابا خان کہ کوئی کسی کی زندگی نہیں لے سکتا۔ ہر شخص ایک عمل کے تحت دنیا میں آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ انسانوں پر یہ الزام ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کسی کی جان لیتے ہیں۔ جب یہ کام انسان کے بس کا نہیں ہے تو اس پر یہ ذمہ داری کیوں عائد کی جاتی ہے؟ تجھے یہ تمام باتیں کس نے سمجھائیں مردود؟ یہ سب تیرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ میں نہیں جانتا بابا جان، جب میں سوچتا ہوں تو ایسی بہت سی باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ تو زارق خان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے حیران کن لمحات سے گزر رہا تھا۔ تغرل کی باتیں کسی بچے کی باتیں نہیں تھیں، یہ تو ایک مضبوط جہاں دیدہ اور زمانہ ساز انسان بول رہا تھا۔ اس میں یہ صلاحیتیں کہاں سے بیدار ہوئیں؟ گھما پھرا کر تغرل سے کوئی بات پوچھ لینا ناممکن ہی محسوس ہو رہا تھا۔ زارق خان کو تعجب ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ اس کا معصوم بچہ نہیں بول رہا، بلکہ اس کے بدن میں کسی شیطان کی روح بول رہی ہے۔ شماکے خان کو کس نے قتل کیا؟ کس نے اسے چاقوؤں سے مار ڈالا؟ بالآخر اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ اگر میں اس وقت وہاں موجود ہوتا تو آپ کو ضرور بتاتا بابا جان، تغرل خان نے جواب دیا۔ تو چاروں طرف سے مضبوط ہے، یہ فولادی خول کس نے چڑھایا تجھ پر؟ نہیں بابا خان، میرے اوپر کوئی فولادی خول نہیں ہے۔ دیکھیے میں آزادانہ طور پر ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں میں۔ کیا راول خان تجھے سکھاتا ہے؟ خان لالا تو مجھ سے یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کرو، تمہیں مستقبل کا سردار بننا ہے۔ نہیں کچھ اور بھی کہتا ہے وہ تجھ سے؟ اگر کہتا ہے تو اس وقت مجھے یاد نہیں۔ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا تھا؟ کوئی حکم ہے میرے لیے؟ زارق خان عجیب سی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے اسے شکست دے دی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ تغرل کو بہلا پھسلا کر اس کی زبان سے کہلوا لے گا کہ شماکے خان کا قاتل وہی ہے، لیکن تغرل تو اسے کچھ اور ہی سبق پڑھا رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے چاروں طرف خون کا سمندر بہہ رہا ہے اور وہ اس کے درمیان تنہا کھڑا ہوا ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں بابا، خان لالا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تغرل نے کہا اور پھر اجازت لیے بغیر باہر نکل آیا۔ زارق خان دروازے کو گھورتا رہ گیا تھا۔ شماکے خان کے قتل کے مجرم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن بستی میں ہفتوں افواہیں گشت کرتی رہی تھیں۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ، البتہ کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے تھے کہ دل فراز کے بیٹے کو تغرل نے قتل کیا ہے۔ پرانی حویلی کے معاملات بھی جوں کہ توں چل رہے تھے۔ تغرل کو خفیہ طور پر وہی تربیت دی جا رہی تھی جس کا فیصلہ راول خان اور جوزفائن نے کیا تھا۔ برائیاں پرکشش ہوتی ہیں اور تغرل کو چچا کی تربیت میں ہی لطف آتا تھا۔ اب تو وہ اپنا زیادہ وقت پرانی حویلی میں ہی گزارتا تھا۔ بس کبھی ماں نے طلب کیا تو نئی حویلی پہنچ جاتا تھا۔ سادہ دل شاہ نور اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن زارق خان کے دل میں اب یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ تغرل خان کی اس خوفناک تربیت میں راول خان کا ہاتھ ضرور ہے۔ وہ ہر پہلو سے اس بات کا جائزہ لے چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ بات کبھی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ راول خان کسی دشمنی کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بیٹے کو روکنے کی کوشش بھی نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ اس طرح راول خان سے تعلقات اور خراب ہو سکتے تھے۔ راول خان جوزفائن کے ساتھ حسب معمول زندگی گزار رہا تھا، اپنے کھیتوں کو مزید پھیلا لیا تھا۔ اس نے اور بہت سے لوگ اس کے ملازم بن گئے تھے۔ گو اس کی حیثیت سردار کی نہیں تھی، لیکن بستی کے سب سے امیر آدمی کی حیثیت سے وہ منظر عام پر ابھرتا آ رہا تھا، اور اب زیادہ لوگ اس کی وفاداریوں کا دم بھرنے لگے تھے کیونکہ انہیں اس سے ہر طرح کا مالی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔